السلام علیکم جی جناب، امان پروردہ کی 37 بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ کل جس کا سنیک بلکہ دو سنیک دیے تھے، تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں بہت ہی مزے کی اور یمی سی کس کی طرف۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ نہیں تمہیں ہی اس دنیا سے چلتا کروں گی، اپنے زمانے بھر کی سفاکیت سے بری آنکھیں آکے مہان کی آنکھوں میں گاڑے ٹہک کر بولی، اس سکون سے کہ مقابل کا قرار لٹ گیا۔ نافرمان تو نہیں تھی تم، کیا یہ اسپیشل آفر میرے لیے ہے مسز؟ اس کی تمسخرانہ چہرے کے بے حد قریب جھک کر کی سرگوشی پر لبوں کو ایک دوجے میں پیوست کرتی پیچھے کو سر کی، مگر عاقب نے اس کے دونوں بازو تھامے پکڑ کر اپنے نزدیک کھینچا اور یہ سراسر سازش تھی اسے جواب بلا دینے کی۔ تمہارے لیے اسپیشل آفر صرف جہنم کی فری ٹکٹ کی ہے۔ جتنی فرما برداری مجھے میرے بابا جان سے وراثت میں ملی تھی وہ سب میں نے آنسوؤں میں کب کی بہا دی۔ مجھ سے مقابلے کی کوشش بھی مت کرنا عاقب موہان، کیونکہ اگر تم نے میرا کوئی نقصان کیا تو تمہیں اسٹیج پر گھسیٹ کر لے جاؤں گی جہاں تم کچھ سال پہلے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلے زہریلے تبسم کی سحر کو چھناکے سے توڑتی وہ عاقب سے خود کو چھونے کا ہر اختیار چھین کر 2 قدم دور دھکیل گئی۔ اس کے زخمی سینے پر آج بھی انگلی سے نادیدہ لکیر بنا کر وہ پہلے سے زیادہ بھڑکتی جہنم بخش گئی، جبکہ عاقب اس کی ہوش فہمی پر زہر ہند ہنسا اور نیب کو خود سے پرے ہوتا دیکھتے واپس بازو سے جھنجھوڑ کر اپنے قریب کھڑا کیا۔ مقابلہ تو ہوگا اب، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا نیب جہانگیر۔ اس کے تیش پرے تبسم اور دھمکی پر نیب کو ہنسی آنے لگی، جس نے اسے مشکل سے حلق میں دبایا۔ اچھا ایسا ہے؟ اس کے ہاتھ سے بازو جھٹکی، ایک ہاتھ سے اس نے عاقب کی گردن سہلائی اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے سینے پر پڑی چین لپیٹ کر نزدیک ہوئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر عاقب کی طنزیہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پھر مجھے تم ہمیشہ مقابلے کے لیے تیار پاؤ گے، بہت دکھ ہوگا تم سے رونے اور ہنسنے کی اہلیت چھین کر، آ جانا کل، سمجھ گئے؟ غصے سے اس کے گریز کو تکتیت اور تیز سے گویا ہوئی، جبکہ عاقب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کسی چھوت کی مانند پرے کیے تو وہ 2 قدم دور ہوتی لہرا گئی۔ کل واپس چلا جاؤں گا، اس سے پہلے اپنی یہ شکل گم کر لینا پیلس سے۔ بے فکر رہو نیب جہانگیر، تم جیسی فساتن اور سنکی عورت کو پیلس میں کوئی بھی مس نہیں کرے گا۔ تصحیح کرتا ہوا وہ ہنسا، جبکہ نیب دگنا ہنس کر عاقب کو آگ لگا گئی۔ دیکھیں گے بھائی دیکھیں گے، دھیان رکھنا میری ایک جھلک کے لیے فقیر ہی نہ بن جاؤ تم۔ اکڑ لو، بنتا ہے تمہارا۔ دگنا تمسخرانہ جواب دیتی وہ اس پر مسکراتی نگاہ ڈالے پلٹ تو گئی، لیکن آنکھوں میں جو کرچیاں تھیں وہ پلٹتے ہی دنیا جہاں کی غم بنی۔ وہ دور ہوئی اور عاقب اپنے عتاب کی لگامیں ہی کستا رہ گیا۔ اس کے چہرے کے حد و حال میں دفعتاً اذیت گھلنے لگی۔ اب تو سارے حق تھے تمہارے پاس، پر تم نے چنا تو مجھے پھر سے جلانا، مجھ سے محبت کے باوجود نفرت جتانا۔ یہ آخری چانس تھا تمہارے پاس انیب، آخری چانس کے بعد گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ بہت دنوں سے بدصورت لگتی شام آج عاقب کو ناقابل برداشت لگی۔ محبت سب کا ذاتی فیصلہ تھا، لیکن شاید خود بینوں کے نصیب سے محبتوں کی چیپٹر خارج ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ اب محبت نہیں، ذاتی فیصلوں کی حدود میں صرف نفرت اور ضد بچی تھی۔ علیم نے گاڑی فوراً سے اس گھر سے نکالی، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے سیلے رواں بہتا دیکھ کے رخساروں پر اور تپش جگا گیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم سے محبت ہی میرے اب تک کے گناہوں کی سزا ہے عاقب۔ تم خود کو تکلیف دو یا مجھے، دونوں صورتوں میں اذیت تو مجھے ہی ملے گی، کیونکہ تمہارے علاوہ نیب جہانگیر کے دل کا مالک بننے کی کسی اور بشر میں اہلیت نہیں۔ میں ہر ممکنہ تمہیں بکھرنے سے بچاؤں گی، لیکن یہ امید مت رکھنا کہ نیب کبھی تمہارے سامنے جھکے گی۔ وہ اپنی محبت کا اعتراف ہمیشہ کی طرح خود سے کر رہی تھی، اور شاید وہ برحق تھی۔ بے قدر شخص کے دامن میں محبت کے جتنے پھول ڈال دو وہ اس خوشبو سے محروم ہی رہتا ہے، کیونکہ اسے دامن کو جھٹکنے کی عادت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بارش، کل ہم اس ہاسپٹل جا کر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے تفتیش کریں گے۔ تم مجھے اس ہاسپٹل کی لوکیشن بھیج دینا۔ اور کچھ؟ داریہ فون کال پر ہاسپٹل سے باہر آئی تو خوبصورت ملگجی سی شام اتر چکی تھی۔ فضا میں نکھار کے سنگ شدید ہنکی بھی گلی، جس سے داریہ کو سنگل سی فل سائز پر اپر شرٹ پہنے ٹھنڈک کا احساس زیادہ گہرا ہو رہا تھا۔ جینس نے تو ٹانگوں کو قدرے حدت بخش رکھی تھی، لیکن شال بہت باریک تھی اور موسم بہت سرد۔ لیکن وہ سرد پن کچھ ہی فاصلے پر بینچ پر بیٹھے داران کو دیکھ کر نادیدہ سی تپش میں بدل گیا۔ جی میم، کاظم مبین کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اس کی بیوی نے بچوں کی کسٹڈی تک کے لیے کیس کر دیا۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ زخمی ریچھ کی اس لمحے کیا حالت ہوگی۔ اس کی بیوی اس کے میڈیا ہاؤس کی ایکول شیئر ہولڈر ہے۔ پلیز آپ اپنی سیکیورٹی مضبوط کر لیں۔ بارش کے لہجے میں داریہ کے لیے ڈھیروں فکر تھی۔ وہ زہر ہندی سے متاثر کن مسکرائی، جیسی سزا چاہی تھی ویسی ہی دے کر اسے سرور آ گیا۔ بہت خوب، آگے سے داریہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ رہی بات میری حفاظت کی، تو تمہیں کیا لگتا ہے بارش، جس آدمی نے تمہیں داریہ کے ذرا چھونے پر ہراساں خوف زدہ کر کے بیگی بلی بنا دیا، وہ مجھ پر کوئی آنچ آنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی محبت ہے ڈی کے، اپنی محبت پر آنچ بھی آنے نہیں دے گا۔ تم فکر مت کرو، میری اگلے مشن سے پہلے مجھے بابا والا معاملہ نمٹانا ہے، آج کل میں وہ بری ہو جائیں گے۔ داریہ کے لہجے کا
غرور بہت چمکدار تھا، پھر وہ دیکھ بھی داران کو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ پھر سے شک میں گری ہے، اور داران کو تو اس وقت اپنی فلورنس کو مزید بھٹکانے کا ہوش نہ تھا۔ ممکن تھا وہ جلد در لیا جاتا۔ پارس نے اجازت لی تو داریہ فون جین کی پاکٹ میں گھساتی باریک شال اپنے ارد گرد لپیٹے زینے اترتی ہوئے ہاسپٹل کے احاطے میں آ گئی۔ اگی بے انتہا حسین ہریالی کی جانب بڑھی اور بنا ہٹ کے داران کے ساتھ بیٹھے اسی کی طرح ڈوبتے سورج کے آسمان پر پھیلے نارنجی شربت کو دیکھنے لگی۔ کیا سوچا ہے پھر تم نے ماہر شاہ؟ وہ مخاطب کرنے کے ساتھ گردن اس کی طرف گھما گئی۔ داران نے ٹھہری ہوئی آنکھیں جھپکیں، پھر سانس فضا میں خارج کیا۔ کس بارے میں؟ داریہ کو اس کی غائب دماغی اور بے دلی بری طرح زج کر گئی۔ آف کورس ماول کے بارے میں۔ لالا کی طرف سچی تھی وہ سچ میں اپنے کیے پر۔ وہ بولتی بولتی ماہر شاہ کی اسپاٹ گوری پر خاموش ہو گئی۔ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ماول ابھی ناسمجھ ہے، اس کا فوکس اس کی تعلیم اور کیریئر پر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں جب تک یہاں ہوں ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ آخری جملے سے وہ اپنے تئیں داریہ پر دھماکہ ہی تو کر گیا۔ ویٹ، کہیں جانا ہے تمہیں؟ وہ اس کی کلائی پر ہاتھ رکھتے آگے کو سرکتی خیر دانستہ پوچھ بیٹھی۔ داران نے ایک نظر اس کے نرم سے لمس پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح تھا اور نہ جانے کیا سوجی کے داران نے وہ سرد ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا تو وہ لرز کر پلکیں جھکاتی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو داران کے گرم ہاتھ میں دب کر سکون پا گیا۔ تم کوئی سویٹر پہن لیا کرو، یہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے۔ ابھی سے تمہارے ہاتھوں کا یہ حال ہے تو اکتوبر تک تو تم جمی ہوئی ملو گی۔ لو جیکٹ پہن لو میری۔ اس کے چہرے کو تکتی حیران سی داران کے ایک دم جیکٹ اٹھانے پر ہوش میں آئی۔ اسے روکنا چاہتی تھی پر وہ جیسے اس کا خیال کر رہا تھا داریہ سے اعتراض نہ کیا جا سکا۔ وہ اسے جیکٹ پہنائے خود سنگل شرٹ میں بھی ٹھیک تھا، اسے سرد موسم کی عادت تھی، اور اگر تمہیں ٹھنڈ لگ گئی۔ وہ اپنے وجود کو گھیر لیتی حدت پر فکر سے داران کو دیکھنے لگی جو اس کا ایک ہاتھ پھر سے اپنے ہاتھ میں پکڑتا اسے گرمائش دینے کو آہستہ سے رگڑ رہا تھا۔ مجھے ٹھنڈ پسند ہے، میری نس نس میں اترا ہوا ہے۔ وادی سون کا ہڈیاں جماتا موسم، تم جانتی ہو اکتوبر شروع ہوتے ہی یہاں پانی جمنے لگتا ہے، دھند چھانے لگتی ہے، آسمان کے دامن میں سورج کے لیے جگہ نہیں بچتی، یہ وادی گہرے پرسوز اور خاموش جہان میں بدل جاتی ہے۔ تمہارے ان سرد ہاتھوں سے لگتا ہے تم سروائیو نہیں کر سکو گی۔ کوشش ہے اس سے پہلے ہی تمہیں امان سے آزاد کر دوں۔ اس وقت وہ کوئی اور ہی ماہر شاہ تھا۔ وہ یکٹک اس کے ہلتے لبوں، مسکراتی آنکھوں اور مشوروں پر دم سادے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جیسے ہاتھوں کو حرارت دے رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا عمل بھی داریہ کو اس سے ٹوٹ کر محبت پر رخصانے کے لیے کافی تھا۔ تم مجھے امان سے آزاد کرنے کے لیے بہت بے قرار ہو کیا؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ داران انتہائی سنجیدگی سے اس کے ہاتھ کی بڑھتی حرارت پر اسے آزاد کیے واپس ٹیک لگا گیا۔ ہاں سچ بتاؤ اور چلی جاؤ، تمہارا عاشق منتظر ہوگا۔ اس کے لہجے میں جلن تلاشتی رہی، پر اب وہ کیوں کر جلتا جب اسے یہ مان مل گیا تھا کہ وہ جتنے بھی روپ بدل لے فلورنس صرف اس کی ہے۔ مجھے کچھ دن دے دو، میں بتا دوں گی، مجھے بھی بہت جلدی ہے تمہاری امان سے نکلنے کی۔ وہ رخ موڑ گئی، بظاہر اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پر نہ جانے کیوں آج داریہ کو خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ گڈ، ایک لفظی جواب دیا۔ تمہارا زخم ٹھیک ہے؟ داریہ نے پھر سے اس کی چپ سے بے چین ہوتے گردن موڑی۔ ہاں کافی بہتر ہے، تمہارا دل ٹھیک ہے؟ وہ اس کے محظوظ سوال پر ٹھٹکی۔ داران کی ٹون تنزیہ تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ لمحے میں بڑکی۔ یہی کہ تمہارے بدلے بدلے رنگ بتا رہے ہیں کہ تمہارے حواسوں پر کافی حد تک سوار ہو چکا ہوں۔ ویسے سوچو اگر کل کو تمہیں اپنے اس محبت نامی آدمی کے پاس ہو کر میری یاد آئی تو؟ عادت کا پلڑا محبت سے باری ہوتا ہے، اور تم ہو بھی میرے نکاح میں انجام نہیں سوچا کبھی؟ داریہ ہان جانے وہ داریہ کی کون سی رگ دکھتی رگ دبانا چاہ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا داریہ کو اس کے الفاظ جھلسا گئے۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو۔ لڑنے میں پہلی بار وہ ناکام ہوئی، منہ بھی پھیر لیا، آواز میں نمی سی گھل گئی۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے پاس ہی رک جاؤ؟ اگر وہ اسے ضبط سے کھیلتا اس بار حد کر گیا۔ داریہ نے اس کی طرف چہرہ کیا، وہ سنہری آنکھیں شام جیسی اداس تھیں، تھکن سے لبریز۔ میں فضولیات نہیں سوچتی۔ اس کی جتانے پر داران نے مسکراہٹ دباتے تابع داری کا مظاہرہ کیا۔ جب تم میری امان سے نکلو گی تو میں ایک گفٹ دوں گا، ایسا گفٹ جو تم کبھی نہیں بھولو گی۔ مزید تنگ نہ کرتے وہ یہ تجسس پھیلاتا داریہ کو اور زہر لگا۔ مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ وہ منہ پھیر گئی، بے مروتی کی حد کی۔ تم کسی بھی اچھے بھلے سمجھدار مرد کو ناکارہ کر سکتی ہو داریہ خان؟ داریہ کو تکتے وہ مدہوشی سے بڑبڑایا، کرنٹ لگے انسان کی طرح وہ اسے گوری۔ واٹ؟ داریہ کے چہرے پر سرخی چھلکی۔ کیا؟ وہ کندھے اچکاتا انجان بنا تو داریہ کا دل چاہا منہ توڑ دے اس شخص کا۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ داریہ نے تیور دکھاتے استفسار کیا۔ کچھ بھی نہیں، تمہارے کان بج رہے ہیں، وہی سن رہی ہو جو سننا چاہتی ہو۔ فوری داریہ کے دماغ کی چولیں ہلاتے محظوظ ہوئے، اسے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی۔
داریا کے صبر کی حد یہیں تک تھی، جھٹکے سے اٹھی، جیکٹ اتار کر اس کی گود میں دے ماری۔ مجھ سے بچ کر رہو ماہر شاہ، اس کے سر پر کھڑی ہوتی چلائی جیسے چیر پھاڑ دے گی۔ کیوں تم کاٹتی ہو؟ معصوم بننے کی زہریلی اداکاری کی گئی۔ جب بھی دل تمہارے لیے نرم ہوتا ہے تم ایسی کوئی بکواس بات کر دیتے ہو کہ میرے دل کے سب سے نچلے خانے میں منتقل ہو جاتے ہو۔ کیری آن۔ وہ بھی سلگ اٹھی جبکہ داران کو اس سے لڑ کر دماغ ریلیکس محسوس ہوا۔ مطلب میں تمہارے دل میں ہوں، خطرے کا الارم ہے یہ داریا خان۔ پہلی فرصت میں مجھے دل سے نکال دو ورنہ تمہارے اختیار میں تمہاری سانس بھی نہیں رہے گی۔ خود بھی اٹھ کر اس بے بس ہو چکی داریا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے بولا کہ وہ سر سے پیر تک دہک اٹھی۔ کس قسم کے بے خودہ انسان ہو! داریا کا دماغ گما کر رکھ دیا تھا، تبھی تو وہ آس پاس کا کوئی ہوش نہ کرتی برس پڑی۔ داران نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو جکڑتے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کی پور جمائی تو داریا کے جسم میں لہو جم سا گیا۔ اتنا چیخ کر سب کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں اپنی بےہودگی، بہتر یہی ہے کہ گھر چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں پاگل کر دوں گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا داریا ان باریک کپڑوں میں ہی ٹھنڈ میں ٹھٹھرتی رہے، جبکہ اب تو وہ پیر پکڑتا تب بھی وہ یہاں رکنے پر آمادہ نہ تھی۔ ماول کے پاس ویسے بھی مایا تھی، تب اسے جانا ہی بہتر لگا۔ دوبارہ میرے ہونٹوں کو مت چھونا زہریلے آدمی، اس کا ہاتھ پرے کرتی وہ ناگواریت سے گھبرائی۔ کیوں کچھ ہونے لگتا ہے کیا؟ وہ مدہوش شرابی بنا اس کی آنکھوں میں مست انداز سے جھانکا تو داریا کی روح تک اس شرباز آدمی کے سوال پر کانپی۔ ہاں میرے اندر بھی ایک کیڑا ہے اور جب وہ مجھے کاٹتا ہے تو میرے دانت بھی چلتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے۔ اپنے خوبصورت چہرے کے نین نقش میرے انہی ہونٹوں کے اندر شرافت سے موجود تیز نوکیلے دانتوں سے کہ پیارے حملوں سے بگاڑ نہ لینا، کوئی لڑکی منہ نہ لگائے گی۔ پھر جا رہی ہوں، تم دل جوئی کے بھی قابل نہیں ہو۔ تیزی سے بولتی ہوئی وہ اس کے سینے پر دباؤ دیتی اسے پرے دھکیلتی واپس ہاسپٹل بڑھی تو داران اس کے بھاگنے کی سپیڈ پر مسکرا اٹھا۔ وہ لب مسکرائے تو شام خوبصورت ہو گئی۔ میں اپنے چہرے کے نین نقش خراب کروانے کے لیے بہت بےتاب ہوں، لیکن وہ کیا ہے نا فلورنس، محبت بڑے صبر کی چیز ہے۔ پہلے تم سے جی بھر کر محبت نبھا لوں، پھر فزیکل ہونے کا زمانہ بھی آ ہی جائے گا جو یقیناً تم جیسی اتھری گھوڑی بہت خوبصورت بنائے گی۔ وہ دن میری زندگی کے راحت انگیز دن ہوں گے فلورنس، جب میں تمہاری خوشبو اپنی ان سانسوں کا حصہ محسوس کیا کروں گا۔ اس وقت وہ ہر دکھ بھولے بس اپنی کچھ لا یعنی خیالات کی ڈوروں میں الجھا بے خود ہو رہا تھا۔ باہدہ اس کی بے خودی موسم پر مدہوشی طاری کرنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آخرکار زمل جلال خان کی ضمانت ہو تو گئی، مگر ابھی اسے قابل چھوڑنے کی اجازت نہ تھی۔ لیکن جہانگیر اس کی آزادی پر اپنی رہائی سے دگنا خوش تھے۔ وہ بھی کل ہی آزاد ہوئے تھے، جبکہ جہانگیر پر چلتا کیس بھی ختم ہو چکا تھا۔ سینٹرل جیل سے وہ لوگ پہلے ایک سرائے رکے، وہاں سے جہانگیر نے تگڑا سا کھانا خود بھی کھایا اور زمل کو بھی عیاشی کروائی۔ جہانگیر کل رات ہی ایک 3 اسٹار سادہ سے ہوٹل میں سائن ان کر چکے تھے، سو سرائے سے واپس وہ لوگ سیدھا ہوٹل آئے۔ جہانگیر چونکہ ٹریول ایجنسی کے اونر تھے، تبھی کل سے ہی اپنے سٹاف میں سے کسی سے رابطے کی کوشش میں تھے، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہ آیا۔ زمل تو آتے ہی نہانے بڑھ گیا، جبکہ جہانگیر نے اپنا 2 سال سے بند فون لے کر اس نرم گدے والے سنگل بیڈ پر بیٹھے اور اسے آن کیا۔ 2 سال بعد فون آن کیا تو اسکرین کھلتے ہی اس پر سجی اپنی اور انو کی تصویر تکتے ان کی خوبصورت گرے آنکھیں بھر آئیں۔ فون اسکرین چوم لی۔ بابا کی جان پتہ نہیں کیسی ہوگی تم، میں جلد آ رہا ہوں اپنے بچے کے پاس، یا اللہ مجھے خیر و عافیت سے میری بیٹی اور ماں تک پہنچا دیں۔ دل انیب کی تصویر دیکھ کر بہت بری طرح تڑپا تھا۔ جہانگیر نے فوراً سے پہلے انٹرنیٹ آن کیا جو کافی سلو تھا، لیکن آن لائن ایپس آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں، اور جو پہلی خبر ان کے سامنے آئی وہ تھی حمید چغتائی قتل۔ جہانگیر کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ مزید تفصیل میں گئے تو حمید بھائی کے قتل کی ساری تفصیل آنکھوں کے آگے کھلتی گئی۔ یا میرے خدا، یہ کیا ہو گیا! جہانگیر کی آنکھوں میں سرخی جمع ہوئی۔ اسی لمحے زمل شرٹ ٹراؤزر پہنے گلے میں ٹاول لٹکا کر بالوں کو رگڑتا کمرے میں آیا تو جہانگیر کی پھٹی آنکھیں تشویش میں ڈال گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ زمل نے اسے کندھے سے ہلاتے پوچھا۔ زمل یہ دیکھ، حمید بھائی کا پچھلے دنوں قتل ہو گیا۔ زمل بھی لمحہ بھر ٹھٹکا، لیکن خبر پڑتے ہی گویا اس کے دل کو ٹھنڈک پڑی ہو۔ مر گیا خبیث، بہت اچھا ہوا۔ زمل کے انتقامانہ بڑبڑانے پر جہانگیر نے شاکین نظروں سے زمل کو دیکھا۔ بھائی تھے وہ میرے زمل! جہانگیر اس آدمی کی سفاکیت پر دہل گئے۔ بھائی نہیں تھا، تجھ سے تیری سانسیں چھیننے والا کنجر تھا۔ بڑا بدقسمت ہے تو جہانگیر، نہ یار سواد کا ملا تجھے نہ بھائی، اوپر سے محبوب جفاکار۔ جس دن اس نے تجھ سے تیری سمن چھینی تھی نا، اس کو موت کی بددعائیں اسی دن میرے دل نے دی تھیں۔ شکر ہے میں جیتے جی اس کو مرتا دیکھ پایا۔ اس دشمن جاں کے ذکر پر جہانگیر چغتائی کی آنکھیں بھیگ کر رہ گئیں۔
پورے وجود میں اذیت پھیل گئی۔ زمل کے اندر کوئی رحم جیسا مادہ نہ رہا تھا۔ جہانگیر تو غم سے آدھے تھے، جیسا بھی تھا ماں کا تو بیٹا ہی تھا اس کی طرح۔ ماں جی نے کیسے سہا ہوگا یار اور سمن جہانگیر کی اذیت تکتے۔ زمل لاپرواہی سے تولیہ کاؤچ پر پھینکتا، دوسرے سنگل بیڈ پر جا لیٹا۔ تیرے راہ کی رکاوٹ ہٹی، اب سمن تیری ہے، اب ساری رات اس کی موت کا ماتم مت کرنے بیٹھ جانا۔ ہنس کم جہاں پاک، ماریا خالہ بہت سمجھدار ہیں، جانتی ہے موت سب کو آنی ہے، اور تیری انو تھی نہ دونوں کے پاس، سب ٹھیک ہی ہوگا، کل چلا جا، میں بھی جلد آ جاؤں گا۔ زمل کو تو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ جہانگیر نے ایک وسیل نگاہ اس پر ڈالی اور سر تھام کر رہ گئی، جبکہ زمل نے لیٹے لیٹے مسکرا کر کروٹ بدلی۔ آنکھوں میں تیرگی آئی، کیونکہ جس وکیل نے اس کی ضمانت کروائی، اس نے اشارے میں بتایا تھا کہ یہ ضمانت اس کے کسی بہت قریبی نے کروائی ہے۔ زمل کو 2 سال پہلے کی وہ شام یاد آئی جب اس نے دارم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہاسپٹل سٹاف کو دھمکا کر ہتیائی تھی۔ وہ آج بھی اس کے لاکر میں محفوظ تھی، اور یہ پھیکی اداس اور اذیت سے بری مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ زمل جلال خان کو اپنی ضمانت کرنے والے کا نام پتہ ہے۔ بابا کی بہادر بیٹی، میں بدقسمت باپ تمہارا فخر نہیں بن سکا داریہ، لیکن تم میرا فخر ہمیشہ رہو گی۔ میری آخری خواہش تم سے اور ریاض سے کی گئی زیادتیوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ میرے گناہوں کی مجھے بھلے دردناک موت عطا کر دے، پر تم دو سے معافی مانگنے کی حسرت پوری کرنے کی مہلت بخش دے بس۔ زمل کی آنکھیں دفتن بھیگ گئیں، جبکہ ایک سکون بہرحال اس بدقسمت باپ کی رگوں میں اترا ہوا تھا۔ داریہ ماموں اور مایا سے مل کر خانو اکبر کے ہمراہ حویلی چلی گئی۔ کہ مایا نے ماول کے پاس رکنے کا اصرار کیا تو حمید نے خوشی خوشی اجازت دی اور خود بھی واپس اسلام آباد کے لیے نکلا، تو داران اسے سی آف کرنے باہر تک آیا۔ تبریز بھی مایا اور ماول کے ساتھ ہی آج ہاسپٹل رکنے والے تھے۔ مایا کو کچھ دن ماول کے ساتھ رہنے دیں تاکہ وہ سنبھل جائے۔ آئی ہوپ آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ داران کے نرم لہجے سے مخاطب کرنے پر حمید نے فوری مسکرا کر اس کا کندھا سے ہلایا۔ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں اس وقت وہ دونوں ساتھ رہیں یہی سب سے بہترین ہے۔ حمید سے اس درجہ اچھے رویے کی داران کو امید تھی۔ مطلب آپ کو اپنی نئی نویلی بیوی کی دوری سے کوئی اعتراض نہیں حمید چوہان؟ یہ بے تکلفی سراسر بیچ کی اجنبیت دور کرنے کو اپنائی گئی۔ تبھی تو حمید داران کی چالاکی پر کھل کر ہنسا۔ وہ تو بہت ہے داران، لیکن مایا کا دل یہیں رہ جائے گا، اور بنا دل والی مایا میرے پاس کیسے پرسکون رہ پائیں گی؟ اس سے زیادہ خوبصورتی سے کسی کو لاجواب کرتے داران نے آج تک کسی کو نہ دیکھا۔ ان کا دل آپ کے پاس ہی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں حمید چوہان۔ میں آپ کو انکل یا بھائی اس لیے نہیں کہتا کیونکہ آپ میرے نزدیک اس سے بہت زیادہ عزت کے لائق ہیں، اب تو میرے لیے باعث احترام ہیں، کیونکہ میری مایا کی عمر بھر کی خوشیاں آپ کے سنگ جڑی ہیں۔ وہ کبھی آپ کی پریشانی بنے، کبھی آپ ان کو سمجھ نہ پائے، یہاں تک کہ ان کے اندر پائی جاتی بڈھی روح سے بیزار ہو گئے، تو ان کو کچھ کہنے کے بجائے مجھے واپس دے دیجیے گا۔ وہ جس سے بھی جڑتی ہیں اپنا سب لٹا دیتی ہیں۔ داران کی بات مکمل ہوتے ہی حمید نے اس کی گال تھپکتے خوبصورتی سے روکا۔ میں مایا واپس کروں گا، اس بارے تو سوچنا بھی مت، وہ بڈھی روح بن کر ستائیں یا دشمن جاں بن کر آزمائیں، اب میرا سب ہے، اس لیے لاڈلے اب تم مایا کی فکر چھوڑ کر اپنے اور داریہ کے بارے سوچو۔ بہت عزت کرتے ہو نا تم میری، تو میری داریہ کو کبھی مت چھوڑنا، وہ کہے تب بھی نہیں۔ آج حمید نے ایسا کچھ مانگ لیا جو داران دل و جان سے دینے پر راضی تھا، لیکن اس کی پسند کوئی اور ہے۔ داران کے انکشاف پر حمید کے چہرے کی رنگت بدلی۔ داریہ کی عقل پر پہلی بار حمید کا دل چاہا ماتم کرے۔ بھلا یہ بات داران کو بتانے والی تھی؟ حمید نظریں چرا کر رہ گئے۔ پسند گئی باڑ میں، اللہ کا فیصلہ سب پر افضل ہے، بے وقوف لڑکی، خیر چلتا ہوں۔ وہ حمید کے کیوٹ سے غصے پر مسکرایا، اور ان کے بھاگ جانے پر وہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ ماما بانجی تو کسی اور ہی دنیا کے مکین لگتے ہیں، پر یہ ایاد فضول آدمی۔ اول جملہ مست ہو کر ادا کرتا ایاد کے ذکر پہ ہی کڑوے کسیلے منہ کے ساتھ داران سر جھٹکتا واپس اندر بڑھا۔ ماول کی مسکراہٹ سب کو مطمئن کرنے کو اس کے چہرے پر واپس آ چکی تھی۔ ایک طرف مایا بیٹھی تھی، دوسری طرف بابا دادو سے بھی اس نے کچھ دیر پہلے ویڈیو کال پر بات کی تو انہوں نے بھی بہت لاڈ دیے۔ داران دروازے میں رک گیا۔ مجھے ممی بہت یاد آ رہی تھی، تبھی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش میں یہ گناہ کر بیٹھی۔ بابا جان مجھے معاف کر دیں، حالہ آئی ایم سوری۔ ماول کی ڈبڈبائی آنکھیں تک کر وہ دو بھی اپنی آنکھیں بھگوئے بیٹھے تھے۔ تبریز شاہ کو یقین تو نہ آیا، پر وہ ماول کی تسلی کو مان بھی گئے اور اپنے سینے لگا کر اسے معاف بھی کیا۔ داران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم زرشا کو جانے ہی نہ دیتے جان، صبر کیا کریں ماول، آپ کو کچھ ہوا تو آپ کے بابا کا چلتا دل رک جائے گا، کتنے لوگ، کتنے دل جڑے ہیں آپ سے۔
ہم سے وعدہ کریں، آپ بے بسی کی جس بھی اسٹیج پر ہوئیں کبھی ایسا نہیں کریں گی، ہم آپ کو اب اکیلا پڑھنے نہیں دیں گے، آپ کی مسکراہٹ میں ہماری ذریعہ مسکراتی ہیں، ہمیں اس سے کبھی محروم مت کیجیے گا، آپ شاہ حویلی کا نور ہیں، چمک ہیں، آپ ہمارے دل کی دھڑکن ہیں بچے۔ اس قدر بابا کی تکلیف پر ماول کو رہ رہ کر اپنی حرکت پر غصہ آیا، اور اب وہ سوچ چکی تھی کبھی ایسا کرنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ بابا جان میں وعدہ کرتی ہوں، وہ روتی ہوئی سسکی تو تبریز بھی مسکرا کر اس کا سر چومنے لگے۔ وہ بہتر ہوئی تو فوری مایا سے لپٹی، جس کا اپنا دل اب جا کر ذرا سکون میں آیا۔ چونکہ ہاسپٹل رکنے کی صرف ایک انسان کو پرمیشن تھی، تبھی ہانو اکبر کے واپس آتے ہی داران نے زبردستی بابا سرکار کو بھی گھر بھیج دیا۔ کیونکہ وہ کب سے ہاسپٹل تھے اور کافی تھک گئے، دارانے نے اصرار نہ کرنے دیا، جبکہ خود وہ ہاسپٹل ہی ٹھہرنے والا تھا۔ حمین کو واپسی میں 2-3 گھنٹے لگے، کیونکہ وہ سیدھا آفس پہنچا تو ایک ایونٹ مینجمنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی پڑی۔ 9 بجے تک گھر پہنچا تو سٹنگ ہال میں ہی عاشق آوارہ بنے بانجے کو دیکھ کر حمین نے روٹھی محبوبہ کی طرح منہ بسوڑا۔ ڈنر وہ لے آیا تھا، تبھی سامان کچن میں رکھتا، اس سے پہلے اپنے روم میں جا کر چینج کرتا۔ سن بیٹھے حیات تک آیا تو اس کی آنکھوں کی غیر معمولی سوجن پر حمین اپنا غصہ ترکیے ساتھ ہی بیٹھا۔ کہاں گئے تھے تم صبح صبح؟ حمین کے استفسار پر وہ جو بنا آواز کے چلتے ٹی وی کو گورے جا رہا تھا، سر جھٹک کر گرا گیا۔ کیوں آنکھیں سجائی ہیں؟ میری ناراضگی سے؟ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں ناراض، ادھر دیکھو۔ حیات کی آنکھیں تکلیف میں دیکھتے حمین نے پیار سے پکارا تو وہ کچھ نہ بولا، بس ماموں کی گود میں سر رکھے جب وہیں صوفے پر سمٹے لیٹا تو حمین کے دل کو دھکا لگا۔ مجھ سے تو میری ساری خوشیاں ناراض ہو گئی، سب ختم ہو گیا ہے۔ وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح بلک اٹھا، یوں کر کے وہ حمین کا چلتا دل بند کرنے پر تلا تھا۔ ایک مرد یوں آنسو بہت ہی قرب کے مقام پر ہی بہاتا ہے، اور حیات تو ویسے بھی بہت مضبوط دل اور اعصاب کا مالک تھا، پر وہ کیا جانتا کہ حیات خان کے دل کو بڑی بری ضرب لگی ہے۔ کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہو؟ کیا ہوا ہے میرے شیر؟ یہ آنسو کیوں؟ سب ٹھیک ہے، مانا میں کچھ زیادہ اوور ہو گیا تھا، پر اگر میں نے اپنے بچے کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دو۔ مین کی اپنی آنکھیں شیر جوان کو روتے دیکھ کر پگھلیں، کنارے سرخ ہو گئے۔ ماموں آپ کو دل دکھانا آتا ہی نہیں، بس ابھی کچھ مت پوچھیں مجھ سے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، یہیں رہے میرے پاس۔ ایسا تو حیات نے کبھی بچپن میں بھی نہ ڈرایا تھا جیسے اس وقت وہ بکھرا ہوا ماموں میں سمٹا۔ حمین کا دل وسوسوں سے گھبرایا، پر ابھی سے مناسب نہ لگا کہ حیات کا دل ٹٹولتے پیار سے اس کے گھنگریالے بال سہلانے لگا، لیکن سچ یہی تھا کہ حیات کی تکلیف بھی حمین کے دل پر داریہ کی طرح بہت باری اور گراں تھی۔ جاری ہے، ہائے یہ محبت کتنا رلاتی ہے نا۔ حیات کی حالت دیکھتے میں اتساردو ہو گئی۔ چلیں بھئی یہ اداسی بھی فن میں بدلتے ہیں کل، اور کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، ورنہ آپ کو کس دکھائی دینی بند ہو جائے گی۔ تو فیورٹ سین اور ڈائلاگ بھی بتانا مت بھولا کریں۔ تو ملتے ہیں 38 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ تھوڑی مزے کی، اور تھوڑا میں کوشش کروں گی بیچ میں فن فیکٹر بھی ایڈ کروں تاکہ یہ اداسی آپ کو کم لگے۔ تو ملتے ہیں پھر 38 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔